بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوسرے مسئلے کا عنوان ہے ترک القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے مقتدی قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے۔ عموماً بعض حضرات اس مسئلے کو خلط ملط کرنے کے لیے اور عوام کی نگاہ سے اصل مسئلہ اوجل کرنے کے لیے عنوان قائم یہ کرتے ہیں فاتحہ خلف الامام، کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، جبکہ عنوان فاتحہ خلف الامام یا ترک الفاتحہ خلف الامام نہیں ہے، اصل عنوان ہے ترک القراءۃ خلف الامام یا القراءۃ خلف الامام۔ اصل عنوان یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرآن کریم پڑھنا چاہیے یا امام کے پیچھے قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے۔ عجیب بات یہ ہے، آپ حضرات گھر جب تشریف لے جائیں، کسی عالم سے رابطہ کرنے کے بعد کتب حدیث منگوائیں اور اس کا مطالعہ فرمائیں۔ کسی محدث نے کتب حدیث میں یہ عنوان قائم ہی نہیں کیا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے یا فاتحہ نہ پڑھنے کا، عنوان یہی چلتا ہے ترک القراءۃ خلف الامام یا القراءۃ خلف الامام۔ تو جو عنوان محدثین نے دیا ہے اور جو ابواب محدثین نے قائم فرمائے ہیں اس کی ترتیب کے مطابق ہی گفتگو کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم نے عنوان یہ نہیں رکھا کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے امام کے پیچھے مقتدی کو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، اور 114 صورتوں میں سے سورۃ الفاتحہ بھی اسی طرح قرآن کریم کا حصہ ہے جس طرح الف لام میم سے لے کر الناس تک باقی 113 قرآن کریم کا حصہ ہے۔ تو امام کے پیچھے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے لیے میں نے سب سے پہلے قرآن کریم پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب قرآن کریم کو پڑھا جائے فاستمعوا لہ، اس کو سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو اور تمہاری اوپر رحم کیا جائے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرنے کے لیے حسب وعدہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کا تذکرہ کروں گا۔ میں نے عنوان اور گفتگو شروع کرنے سے قبل آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا قرآن کریم کی آیت جو اپنے مسئلے پر میں پیش کروں گا اس کی تفسیر اپنی طرف سے نہیں کروں گا، بلکہ اس کی تفسیر اصحاب پیغمبر رضی اللہ عنہم مجمعین سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، بظاہر اس آیت کو پڑھنے سے یہ محسوس ہوتا ہے ہر حال میں قرآن کریم کو جب بھی پڑھا جائے تو باقی لوگ سنیں، خواہ قرآن کریم نماز کے اندر پڑھا جائے یا نماز کے باہر پڑھا جائے، جبکہ در حقیقت یہ بات نہیں ہے۔ اور جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے بالکل یہی بات مشہور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن احمد النصفی نے ذکر کی ہے، جو بات میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے، کہتے ہیں معنی ظاہرہ وجوب الاستماع والانصات وقت قراءۃ القرآن فی الصلاۃ وغیرہا، قرآن کریم کے ظاہر سے محسوس ہوتا ہے
قرآن کریم کی تلاوت نماز میں یا نماز سے باہر کی جائے تو تلاوت سننے والے پر خاموش رہنا واجب ہے، جبکہ یہ معنی قرآن کریم کی اس آیت کا نہیں ہے۔ اس آیت کا حکم کب ہے اور کس وقت کے لیے ہے، اس کی تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے سماعت فرمائیں۔ امام عبداللہ بن احمد النصفی جن کی وفات سن 710 ہجری میں ہے، اپنی معروف کتاب مدارک التنزیل و حقائق التاویل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 458 پہ تحریر فرماتے ہیں، وجمہور الصحابہ رضی اللہ عنہم علی انہ فی استماع المؤتم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے ایک دو نہیں، اکثر اصحاب پیغمبر کی رائے یہ تھی کہ یہ آیت مقتدی کے سننے کے بارے میں ہے، کہ جب نماز کے اندر امام قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو مقتدی امام کا قرآن سنے اور امام کے پیچھے قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے۔ امام احمد ابن تیمیہ جن کی وفات سن 728 ہجری میں ہے، مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 295 پر تحریر کرتے ہیں، قال احمد، مراد امام احمد بن محمد بن حنبل ہیں، اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ، اس بات پہ امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نماز کے بارے کا مطلب کیا ہے؟ ایک امام نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی اسی نماز کے اندر شامل ہے، حکم یہ ہے امام قرآن پڑھے اور مقتدی اس کی سماعت کرے۔ میں نے اسی نماز کی بات کیوں کی ہے؟ عموماً غیر مقلدین ایک اعتراض کر گزرتے ہیں کہ جب امام قرآن پڑھ رہا ہو اس کی تلاوت کو سننا واجب ہے، تو حناف کا مسئلہ یہ ہے فجر کی نماز میں امام نماز پڑھا رہا ہو اور بعد میں ایک شخص آئے تو اگر اتنی گنجائش موجود ہو کہ سنتیں پڑھ کے جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتا ہو، سنتیں پڑھے اور جماعت کے ساتھ شریک ہو۔ وہ کہتا ہے جب سنتیں پڑھے گا تو امام قرآن پڑھ رہا ہے، یہ تو قرآن کریم نہیں سن رہا، پھر نہ سننے کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ ہم نے کہا اس آیت کا معنی ہی یہ ہے امام نماز پڑھا رہا ہو، اسی نماز پہ مقتدی امام کے پیچھے موجود ہو، اس وقت حکم یہ ہے امام کی قرات کو سننا واجب ہے۔ اگر امام نماز پڑھا رہا ہو، کوئی آدمی الگ سنتیں پڑھ رہا ہو، وہ اس حکم کے اندر داخل نہیں۔ نماز کے بعد حفظ کی درسگاہ ہے، 10 طالب علم اکٹھے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے حکم نہیں ہے کہ ایک پڑھے تو باقی خاموشی سنے، بلکہ حکم اس صورت میں ہے جماعت کی نماز ہو، امام قرآن پڑھ رہا ہو، مقتدی امام کے پیچھے ہو، اس مقتدی کے لیے امام کے پیچھے خاموش رہنا واجب ہے۔ یہ آیت کریمہ کے بعد دوسری بات یہ سمجھیں کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا بالکل اسی طرح قرآن کریم کا پڑھنا ہے جس طرح الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم کا پڑھنا ہے۔ میں آسان لفظوں میں یوں کہتا ہوں کہ قرأت فاتحہ بھی قرأت قرآن ہے، اور اس پر میں دلائل احادیث مبارکہ سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری جن کی وفات سن 256 ہجری میں ہے، صحیح بخاری باب ما یقرأ بعد التکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103 پہ روایت نقل کرتے ہیں، بابی قال حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ فقلت بأبی انت و امی یا رسول اللہ اسکاتک بین التکبیر و بین القراءۃ ما تقول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فرماتے اور اس کے بعد کچھ دیر خاموش رہتے، پھر قراءت شروع کرتے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ درمیان میں جو آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اسکاتک بین التکبیر و بین القراءۃ ما تقول، آپ تکبیر اور قراءت کے درمیان خاموشی رکھتے ہیں تو اس وقت آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت میں دعا پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ مختلف دعائیں اس موقع پر منقول ہیں، سبحانک اللہ و بحمدک یہ پڑھ لے، یا اور ادعیہ معصورہ اس مقام پہ منقول ہے، یہ پڑھ لے، یا اور ادعیہ معصورہ اس مقام پہ منقول ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کو قراءت سے تعبیر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا قراءت نہیں۔
نمبر 2 امام محمد بن عیسیٰ ترمذی جن کی وفات سن 279 ہجری میں ہے، جامع ترمذی باب فی افتتاح القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 پہ نقل کرتے ہیں، عن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان یفتتحون القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قراءت کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرماتے تھے۔ تو مسلم بخاری اور ترمذی کی روایت کے مطابق سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا قراءت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فاتحہ کا پڑھنا قراءت ہے، امام بھی قراءت کرے، مقتدی بھی قراءت کرے، کیا امام کی قراءت کرتے ہوئے مقتدی کے لیے الگ قراءت کرنا ضروری ہے، یا امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے اور مقتدی کو قراءت کرنے کی ضرورت نہیں؟ اس کے لیے احادیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ جن کی وفات سن 235 ہجری میں ہے، اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ باب من کرہ القراءۃ خلف الامام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 414، عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل من کان له امام فقراءته له قراءۃ۔ نمبر 2 حضرت ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی، حضرت امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی جن کی وفات سن 321 ہجری میں ہے، اپنی معروف کتاب شرح معانی الاثار باب القراءۃ خلف الامام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159، عن جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ۔ نمبر 3 حضرت احمد بن ابی بکر البوصیری جن کی وفات سن 840 ہجری، اپنی کتاب اتحاف الخیرۃ المہرہ بزوائد المسانید العشرہ باب ترک القراءۃ خلف الامام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216، عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ۔ اور یہ حدیث امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ کی شرائط کے مطابق ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تینوں روایات کا خلاصہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له امام فقراءته له قراءۃ، جس شخص کا امام موجود ہو اس کے امام کی قراءت اس مقتدی کی قراءت ہے، گویا امام کے ہوتے ہوئے امام کی قراءت کرتے ہوئے مقتدی کو قراءت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ اس میں الحمد ہو، اس میں الف لام میم ہو، اس میں قل اعوذ برب الناس ہو، 114 صورتوں کا ایک ہی حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد مبارک صرف سورۃ الفاتحہ کے بارے میں۔ بعض حضرات کو اشکال رہتا ہے، آپ نے ایسی احادیث پیش کی ہے کہ جس میں مطلقاً امام کی قراءت کو مقتدی کی قراءت کہا گیا ہے، کوئی ایسی حدیث پیش کرو کہ جس میں صاف طور پہ امام کے پیچھے فاتحہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی جن کی وفات سن 321 ہجری میں ہے، شرح معانی الاثار باب القراءۃ خلف الامام صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال من صلی رکعتا فلم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا وراء الامام۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک رکعت نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن یعنی فاتحہ کو نہ پڑھا، فلم یصلی، اس نے گویا نماز ہی نہیں پڑھی، الا وراء الامام، ہاں اگر امام کے پیچھے موجود ہو۔
تو نبی پاک نے فیصلہ فرما دیا ہر شخص کے لیے نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ آدمی کو پڑھنی چاہیے، لیکن اگر امام کے پیچھے موجود ہو پھر اس شخص کو فاتحہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ حضرت عبد الوہاب ابن مندہ وفات سن 475 ہجری، اپنی کتاب الفوائد ابن مندہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول من صلی صلاة لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فلم یصلی الا وراء الامام، کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں فاتحۃ الکتاب کو نہ پڑھا اس نے گویا نماز کو نہیں پڑھا الا وراء الامام، الا یہ کہ امام کے پیچھے موجود ہو۔ معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ احمد بن حسین بن علی البیہقی جن کی وفات سن 458 ہجری میں ہے، اپنی کتاب القراءۃ خلف الامام صفحہ نمبر 136 پہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاة لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فلم یصلی الا وراء الامام، جس شخص نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ شخص امام کے پیچھے ہو۔ حضرت احمد بن حسین بن علی البیہقی حضرت یہ میں نے 3 احادیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ نبی پاک نے ایک روایت میں صلاۃ کا لفظ ہے، ایک میں رکعت کا لفظ ہے، نماز نہ پڑھی یا رکعت اس نے پڑھی اور فاتحہ نہ پڑھی نماز نہیں ہوگی، امام کے پیچھے موجود و فاتحہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ حضرت محمد بن یزید قزوینی جن کی وفات سن 273 ہجری، اپنی کتاب سنن ابن ماجہ باب اذا قرأ الامام فانصتوا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ امام پر اعتماد کیا جائے۔ اذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، واذا قرأ، اور جب امام قرآن شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ، واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے فقولوا آمین، اب تم آمین کہہ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقسیم فرما دی ہے، امام الحمد سے لے کے ولا الضالین تک پڑھے اور مقتدی نہ پڑھے خاموش رہے، جب امام ولا الضالین پڑھ چکے اس کے بعد مقتدی آمین کہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تھا کہ امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مبارک عمل جسے ہم کہتے ہیں فعل رسول فی ترک القراءۃ خلف الامام، پیغمبر کا اپنا عمل کیا ہے؟ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی جن کی وفات سن 273 ہجری میں ہے، اپنی کتاب سنن ابن ماجہ باب ماجہ فی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 قال ابن عباس واخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القراءۃ من حیث کان بلغ ابو بکر۔ نمبر 2، حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل جن کی وفات سن 241 ہجری، اپنی کتاب مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 463 پہ نقل کرتے ہیں قال ابن عباس واخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من القراءۃ من حیث بلغ ابو بکر۔ حضرت امام احمد بن حسین البیہقی وفات 458 ہجری، اپنی کتاب السنن الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ 81 باب ما روی فی صلاۃ الماموم قائما وان صلی الامام جالسا عن ارقم بن شرحبیل قال سافرت مع ابن عباس الى ان قال فاستفتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انتہا ابو بکر من القرآن۔ ان 3 روایات کا خلاصہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات کے اندر تھے، یعنی حدیث مبارک میں تصریح موجود ہے، اسی مرض میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، مرض الوفات میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دنیا سے رخصت ہوئے،
مرض الوفات میں خاتم الانبیاء سلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرے مصلی پر جا کے نماز پڑھائے۔ صدیق اکبر نے نماز پڑھانی شروع کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین تھے، سبحان اللہ کہہ کر تسبیح کہی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صدیق دائیں جانب مقتدی بنے، نبی پاک بائیں جانب کھڑے ہو کر امام بنے، باقی صحابہ پیچھے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر تلاوت شروع فرما چکے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القراءت من حیث کان بلغ ابو بکر، جہاں تک ابو بکر صدیق نے قراءت فرمائی تھی اللہ کے پیغمبر نے وہاں سے شروع کی ہے، دوبارہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ آج غیر مقلدین کہتے ہیں اگر امام قراءت شروع کر چکا ہو، آپ حضرات امام کے پیچھے شریک ہوں، پہلے فاتحہ پڑھیں پھر امام کے پیچھے باقی نماز پڑھیں۔ یہاں تک کہا گیا اگر امام رکوع میں ہو اور آپ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع میں چلے گئے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں لیکن دلائل نہیں دے سکتے۔ آج بھی مجھے بہاڑی کے قریب ایک جگہ ہے ماچھی باز، وہاں سے فون آیا مولانا اسلم صاحب کا، چند دن قبل ایک سنی حنفی آدمی نے امام نماز پڑھا رہا تھا، رکوع میں جا کے شامل ہوا، بعد میں اس نے امام کے ساتھ سلام پھیرا۔ غیر مقلد نے کہا چونکہ تو نے فاتحہ نہیں پڑھی تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ یہ تحریر طے ہو گئی، 1 فروری مناظرے کا دن طے ہوا۔ مجھے ان حضرات نے فون پہ حکم دیا، میں نے کہا ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پہنچیں گے، مگر مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ غیر مقلد مناظرے کے اندر نہیں آئیں گے۔ تاریخ موجود ہے، 1 فروری کی تاریخ درج ہے، مگر غیر مقلدین نے کہا ہم اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ الحمدللہ میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں میں خام خانی کرتا، اسی اتوار 4 جنوری کو عبدالحکیم آپ رابطہ کریں، ہمارا مناظرہ طے تھا، نماز مکمل کے عنوان پہ تحریر درج تھی، 10 خط میرے اس پر موجود تھے، یہاں تک لکھا تھا اگر کوئی مناظر نہ آئے یا ہار جائے فریق مخالف اپنا مسلک بدل دے گا۔ 4 جنوری 11 بجے جناح کالج عبدالحکیم میں پہنچا اور طلبے کے اساتذہ کرام اس کے اندر موجود تھے، عمر مجتبی شاہ صاحب، مولانا ریاض صاحب، اب ان تمام احباب سے رابطہ کریں۔ ہم نے پونا گھنٹہ تک کھڑے ہو کر بیان کیا، عبدالحکیم شہر کا چکر لگایا، مگر غیر مقلدین مناظرین کو میدان مناظرہ میں آنے کی جرت نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ آئیں گے بھی نہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے ابو بکر صدیق کی قرات جہاں تک ہوئی تھی وہاں سے آگے قرات کی ہے۔ خاتم الانبیاء نے خود بھی قرات فاتحہ نہیں پڑھی بلکہ امام کی فاتحہ پر اعتماد کر لیا۔ نمبر 3، تقریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی ترک القراءۃ خلف الامام، یعنی نبی کی موجودگی میں صحابی عمل کرے، نبی خاموش رہ جائے، اس کا نام ہے تقریر پیغمبر۔ نبی عمل فرمائے، اس کا نام ہے فعل پیغمبر۔ نبی ارشاد فرمائے، اس کا نام ہے قول پیغمبر۔ صحابی عمل کرے، پیغمبر خاموش رہ جائے، اس کا معنی ہے تقریر پیغمبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابی نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی، پیغمبر خاموش رہے، اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ حضرت محمد بن اسماعیل بخاری جن کی وفات 256 ہجری میں ہے، صحیح بخاری باب اذا رکع دون صف، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108، عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع فرکع قبل ان یصل الی الصف فذکر ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال زادک اللہ حرصا ولا تعد یا ولا تعد۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے اور حضور رکوع کے اندر تھے، ابو بکرہ تشریف لائے، پچھلی صف کے اندر رکوع میں گئے اور رکوع کی حالت میں آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کے ساتھ صف میں شامل ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد بتایا، ابو بکر نے عمل یوں کیا ہے، جماعت کی نماز کھڑی تھی، پچھلی صف میں آ کر رکوع میں کھڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح چلتے ہوئے حالت رکوع میں نماز کے ساتھ ملے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصاً، اللہ اس عبادت پہ تمہارے حرص میں اضافہ کرے، ولا تعد، آئندہ یوں نہ کرنا کہ رکوع کی حالت میں چلتا ہوا آگے آئے بلکہ صف کے اندر آ کر رکوع میں شریک ہونا۔
اور اس کا بعد محدثین نے معنی یہ کیا ہے وَلَا تُعِدْ، اس نماز کا اعادہ نہ کرنا، نماز لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ اور وَلَا تُعِدْ پہ دلیل یہ بھی ہے، ابو بکرہ کا نماز کو دوبارہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، اگر نہ ہوتی اللہ کے پیغمبر فرماتے نماز پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اور اسی حدیث کو امام احمد بن شعیب النسائی جن کی وفات 303 ہجری میں ہے، سنن نسائی باب الرکوع دون الصف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139 پر نقل کیا ہے۔ اور اسی حدیث مبارک کو حضرت امام احمد بن حسین بن علی البیہقی جن کی وفات سن 458 ہجری میں ہے، اپنی کتاب سنن کبریٰ میں جلد باب من رکع دون الصف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90 پر نقل کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ کی حاجت نہیں، پیغمبر کا اپنا عمل مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے پیغمبر کی تقریر یعنی صحابی کا عمل نبی کی موجودگی میں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر پیغمبر کے فعل اور پیغمبر کے قول کے بعد خلفائے راشدین اور ترک القراءۃ خلف الامام۔ وأخبر حضرت امام عبدالرزاق ابن حمام جن کی وفات سن 211 ہجری میں ہے، اپنی کتاب مصنف عبدالرزاق جلد باب القراءۃ خلف الامام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91 قال عبدالرزاق وأخبرني موسى بن عقبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن القراءۃ خلف الامام، کہتے ہیں کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے قرآن کریم پڑھنے سے منع فرماتے تھے، امام کے پیچھے قرآن کریم پڑھنے سے منع فرماتے۔ یہی عبدالرزاق ابن حمام اپنی کتاب اسی مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 2 صفحہ 90 پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حکم نقل کرتے ہیں ان علی کان ینہا عن القراءۃ خلف الامام، علی المرتضی رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے قرآن کریم پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ خلفائے راشدین حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس فتاوے کے بعد تابعین اور ترک القراءۃ خلف الامام، حضرت امام عبداللہ بن محمد جن کی وفات سن 235 ہجری میں ہے، اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 413 ان ابراہیم انہ کان یکرہ القراءۃ خلف الامام، مشہور تابعی حضرت ابراہیم رحمہ اللہ امام کے پیچھے قرآن کریم پڑھنا مکروہ سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن محمد وفات 235 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 413۔ حضرت ولید بن قیس سے کہتا ہے سألت سوید بن غفلہ، میں نے سوید بن غفلہ تابعی سے پوچھا کیا میں امام کے پیچھے زور اثر میں پڑھوں؟ اقرأ خلف الامام فی الظہر والعصر فقال لا، فرمایا امام کے پیچھے تو نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی۔ میں نے نمبر 1 قرآن کریم کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا سے ثابت کیا اصحاب پیغمبر سے کہ یہ امام کے پیچھے قرآن کریم، امام حالت صلاۃ میں امام کے قرآن سننے کے بارے میں نازل ہوئی، امام قرآن پڑھے اور مقتدی سنے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کہ فاتحہ کا پڑھنا قرات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے امام کا قرات، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے کہ امام کی قرات پر اعتماد کیا، پیغمبر کے دور میں تقریر پیغمبر، صحابی نے امام کی قرات پر اعتماد کیا، خلفائے راشدین کا فتویٰ کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرات نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح تابعین کا عمل اور تابعین کا فتویٰ کہ امام کے پیچھے قرات مکروہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خلفائے راشدین کے فتوے کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور تابعین کے مبارک عمل اور تابعین کے فتوے کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دلائل کی روشنی میں اہل سنت والجماعت احناف کا مسلک یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہ کرے، نہ سورۃ الفاتحہ نہ کوئی دیگر سورت، بلکہ امام کی قرات پر مقتدی کو اعتماد کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان دلائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ نشست میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ حضرات چٹیں لکھیں، وہ چٹیں جو منہ سے متعلقہ نہیں ہوتی اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں،
چٹیں آئی ہے، میں نے جواب دیا، اس میں ایک چٹ آئی ہے 3 طلاق کے موضوع پہ، اسے کہتے ہیں اب سوال گندم اور جواب چلا۔ سوال کیا ہے اور جواب کیا دیا جاتا ہے، اب سوال گندم اور جواب چلا۔ سوال کیا ہے اور جواب کیا دیا جا رہا ہے۔ میں نے گزارش کی جن مسائل پہ گفتگو ہے ان مسائل پہ چٹیں لکھیں، جب 3 طلاق کی باری آئے گی تو آپ حضرات اس پر چٹیں لکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ آپ حضرات دعا فرمائیں، یہ جو ہمارا سلسلہ چلا ہے اللہ اس کو آگے تک چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اب اسی طرح مسائل چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ غیر مقلدین اس حدیث مبارک کو پیش کر کے دعویٰ کرتے ہیں کہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس میں امام بھی ہے، مقتدی بھی ہے اور منفرد بھی ہے، من یہ سب کو شامل ہے، لہذا سب کا ایک حکم ہے کہ سب کے لیے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اس حدیث مبارک کا ایک معنی وہ ہے جو غیر مقلد کرے، اور ایک معنی وہ ہے جو پیغمبر کا صحابی کرے، ایک معنی وہ جو 1400 سال کے بعد غیر مقلد کرے، اور ایک معنی وہ ہے کہ جو اس حدیث کا مرکزی راوی کرے۔ فرق یہ ہے کہ ہم صحابی کا معنی مانتے ہیں اور غیر مقلد وہابی کا معنی مانتے ہیں، تو اختلاف تو فہم وہابی اور فہم صحابی میں ہوا نا، اختلاف اس پہ نہیں ہے کہ فاتحہ اب ایک معنی ان نے کیا ایک معنی ہم نے کیا۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86 پہ ارشاد فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، وہ اس حدیث مبارک کا معنی کرتے ہیں، ان ھذا اذا کان وحدہ، ان ھذا اذا کان وحدہ، یہ حدیث مبارک اس وقت ہے کہ جب آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اکیلا نماز پڑھے تو اس کے لیے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ مقتدی کے لیے ضروری ہے، یعنی اس حدیث کا تعلق مقتدی کے ساتھ نہیں ہے، صحابی رسول کی تشریح کے مطابق اس کا تعلق منفرد اور اکیلے آدمی کی نماز کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، حضرت سلیمان بن اشعث جن کی وفات سن 275 ہجری میں ہے، اپنی کتاب سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 پر فرماتے ہیں، سفیان بن عیینہ نے اس روایت کا معنی بیان کیا، لمن یصلی وحدہ، لمن یصلی وحدہ، اور ایک بات یہ نشین فرمائے، سفیان بن عیینہ ہی سے امام بخاری روایت لاتے ہیں، سفیان بن عیینہ سے امام ابو داؤد لاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ امام بخاری نے روایت کو پیش کیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب تک نقل کیا، فصاعدن کا لفظ صحیح بخاری میں نہیں ہے، سنن ابی داؤد میں فصاعدن کا لفظ بھی ہے اور سفیان بن عیینہ سے معنی بھی ہے، گویا امام ابو داؤد فرمانا چاہتے ہیں پوری حدیث یہ ہے اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کچھ اور نہ پڑھے، یعنی فاتحہ بھی پڑھے اور فاتحہ کے ساتھ اور بھی پڑھے۔ فرمایا اس کا تعلق مقتدی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ لمن یصلی وحدہ یہ منفرد کے لیے ہے کہ فاتحہ بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ایک اور سورت کی تلاوت بھی کرے، محض فاتحہ پڑھنا اس کے لیے کافی نہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے صحیح مسلم سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج غیر تمام، فقیل لأبی ہریرہ انا نکون احیاء وراء الامام فقال اقرأ بها فی نفسک۔ مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ کسی شخص نے عرض کیا حضرت ہم کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو ابو ہریرہ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک۔ اس کا معنی غیر مقلدین یہ کرتے ہیں، اقرأ بہا فی نفسک کا معنی یہ ہے کہ تو امام کے پیچھے آہستہ پڑھ لیا کر۔ کہتے ہیں دیکھو حدیث موجود ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص اور نامکمل ہوتی ہے۔ ایک اس کا جواب تو یہ ہے
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فرمایا اقرا بہا فی نفسک، یہ نبی پاک کا جملہ نہیں ہے، ابو ہریرہ کا اپنا جملہ ہے۔ لہذا یہ حدیث بیان کر کے یہ کہنا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ آہستہ پڑھا کرو، یہ اللہ کے پیغمبر پر بہتان اور الزام ہے۔ اللہ کے پیغمبر نہیں فرمایا بلکہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا۔ اور غیر مقلدین انکار کرنے پر آئیں تو کہتے ہیں صحابہ کا قول حجت نہیں ہے، اور ماننے پر آئیں تو صحابی کے قول ہی کو بطور دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اقرا بہا فی نفسک نبی پاک کا ارشاد نہیں ہے بلکہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اور اقرا بہا فی نفسک کا یہ معنی کرنا کہ اکیلے آہستہ پڑھا کرو، اقرا بہا فی نفسک کا معنی قرآن کریم کی روشنی سے پوچھے، احادیث پیغمبر کی روشنی سے پوچھے۔ اگر کسی لفظ پر فی داخل ہو، نفس پر فی ہو، فی نفس کا معنی الگ ہوتا ہے یا فی نفس کا معنی آہستہ ہوتا ہے؟ فی نفس کا معنی کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، کہ وہ بڑے بڑے لوگ جو مجمع میں دعوت سننے تو وہ اپنی سبکی محسوس کرتے ہیں، اے میرا پیغمبر ان کو دعوت دو، لیکن کیسے؟ فی انفسہم۔ اب اگر فی انفسہم کا معنی کریں گے آہستہ دعوت دو تو آہستہ اتنی پڑھو جس کو وہ سنے ہی نہ، اس دعوت دینے کا فائدہ کوئی نہیں۔ کلم فی انفسکم کا معنی یہ ہے ان کو دعوت علیحدہ دو، جب اکیلے ہو تو دعوت دو۔ تو فی انفسہم سے معلوم ہوا اس کا تعلق آہستہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ الگ ہونے کے ساتھ ہے۔ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ الگ ہونے کا مسئلہ اور ہے اور آہستہ ہونے کا مسئلہ اور ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1101، امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث سے مبارک نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو آدمی مجھ کو فی نفس ہی یاد کرے گا۔ اب اس کا معنی محدثین نے یہ نہیں کیا کہ جو مجھے آہستہ یاد کرے گا میں آہستہ یاد کروں گا، بلند آواز سے یاد کرے گا بلند آواز سے یاد کروں گا۔ فرمایا جو مجھے خلوت میں یاد کرے گا میں اس کو خلوت میں یاد کروں گا، اور جو مجھے مجمع میں یاد کرے گا میں اس کو مجمع میں یاد کروں گا۔ من ذکرنی فی ملئن ذکرت فی ملئن خیر منہم، ملئن کا تذکرہ کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ فی نفس مراد خلوت ہے، آہستہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 794، امام بخاری فرماتے ہیں قال قتادہ اذا طلق فی نفسہ فلیس بشیء، اگر کوئی آدمی اپنے نفس اپنے جی میں طلاق دے فلیس بشیء، یہ طلاق شمار ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ لفظ بنے گا تو طلاق شمار ہوگی، تو جس طرح اپنے نفس میں دی جانے والی طلاق شمار نہیں ہوتی، اپنے دل میں پڑھے جانے والی فاتحہ بھی قرات شمار نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانا چاہتے ہیں اس کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے اقرا بہا فی نفسک، تو قرآن کریم آہستہ نہیں بل اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں، یعنی تو امام کی پڑھے جانے والی قرات کا تصور کر لیا کر کہ جو امام قرآن پڑھ رہا ہے اپنے دل میں اسی تلاوت کا تو بھی تصور کر لیا کر۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ تو آہستہ قرآن امام کے پیچھے پڑھ لیا کر۔ اور سب سے اہم بات اور سمجھے، یہ اس شخص کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے اس وقت عموماً مزاج امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا نہیں تھا۔ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ فرمایا اقرا بہا فی نفسک تو انہوں نے کہا جی ہم بس اوقات امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو یہ سوال کیوں کیا؟ مثال کے طور پہ اس درس سے فراغت کے بعد میں مثال دیتا ہوں، مجھے آپ پوچھتے ہیں مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی سرگودا جا رہا ہوں۔ تو مجھے آپ کہیے جی ہمارا ساتھ اس کو بھی ساتھ لے جاؤ، میں کہتا ہوں نہیں میرے ساتھ گھر والے بھی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتا، عذر پیش کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نماز فاتحہ نہ پڑھو نماز ناقص ہے۔ آدمی نے کہا جی ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی اس کا ذہن یہی تھا کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، آپ کہتے ہیں ناقص ہوتی ہے ہم امام کے پیچھے، پھر کیا کریں؟ تو اس سوال کا انداز بتا رہا ہے اس وقت عموماً مزاج امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس طرح حدیث مبارک یہ نقل کی گئی ہے یہ حدیث مبارک بھی ہے، اور حدیث مبارک مکمل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القراءت صفحہ نمبر 171 پر نقل کی ہے۔ وہ روایت آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے، یہی ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج الا صلاۃ خلف امام کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج الا صلاۃ خلف امام، ہر وہ نماز جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ناقص ہے مگر وہ نماز جو امام کے پیچھے ہے، مگر وہ نماز جو امام کے۔ تو حضرت ابو ہریرہ تو خود فرما رہے ہیں کہ نماز ناقص اس وقت ہوتی ہے آدمی فاتحہ نہ پڑھے اور اکیلا ہو، لیکن اگر امام کے پیچھے موجود ہو تو اس آدمی کو فاتحہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے بلکہ اس آدمی کی نماز کامل اور مکمل ہے۔ جامع ترمذی سے ایک حدیث مبارک پیش کی جاتی ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصبح فثقلت علیہ القراءۃ، نبی پاک قرات فرما رہے تھے اور بوجھ محسوس فرما رہے تھے۔ فلما انصرف، اللہ کے پیغمبر نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا انی اراکم تقرؤون وراء امامکم، تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ای واللہ، جی ہاں اللہ کی قسم ہم امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں۔ فرمایا لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فرمایا ٹھیک ہے تم قرات کیا کرو مگر تم امام کے پیچھے قرات نہ کیا کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے، فاتحہ پڑھ لو باقی قرات نہ کرو، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں عبادہ بن صامت کی حدیث یہ جامع ترمذی کے اندر ہے، یہ بات جے نشین فرما لیں۔ حضرت امام ترمذی نے اس حدیث سے مبارک کو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 پہ نقل کیا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں بیان کرتا امام ترمذی نے کس مقام پر بیان کیا ہے۔ حضرت امام ترمذی کی خوبی یہ ہے ایک مسئلے پر دو قسم کی روایات لاتے ہیں اور دونوں پر پھر باب قائم کرتے ہیں۔ پہلے امام ترمذی نے باب قائم کیا باب القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے، پھر امام ترمذی نے ایک باب قائم کیا باب ترک القراءۃ خلف الامام، کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ امام ترمذی عبادہ بن صامت کی حدیث کو باب القراءۃ خلف الامام کے تحت لائے ہیں، اس کے بعد پھر باب قائم کیا ترک القراءۃ خلف الامام، تو گویا امام ترمذی ثابت کرنا چاہتے ہیں حدیث عبادہ متروک ہے، حدیث عبادہ بن صامت متروک ہے۔ کیا معنی؟ پہلے باب قائم کیا امام کے پیچھے قرات کرنے کا، کچھ احادیث اس کے تحت لائے، پھر باب قائم کیا امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کا، پھر احادیث ان کے تحت لائے ہیں۔ امام ترمذی اس کو پہلے باب کے تحت لائے ہیں، اس کے بعد باب ترک کا قائم کر کے امام ترمذی نے ثابت کیا کہ یہ حدیث متروک ہے۔ اس پر ہمیں بھی کوئی اشکال نہیں ہے کہ پہلے مسئلہ تھا اب یہ مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 2، اس حدیث سے مبارک کے روات پہ غور کریں۔ اس حدیث کا ایک راوی محمد بن اسحاق، جس کے بارے میں امام ذہبی میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 453 میں فرماتے ہیں امام مالک نے کہا یہ دجال تھا۔ ابن حجر اسقلانی تہذیب و تہذیب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 29 پر کہتے ہیں محمد بن اسحاق کذاب ہے۔ طبقات المدلسین میں ابن حجر صفحہ 64 پہ فرماتے ہیں اس کا ایک راوی مقہول مدلس ہے، اور غیر مقلدین کا موجودہ وقت کا ایک مولوی جو غیر مقلدین کا حجت شمار ہوتا ہے، ان کا رسالہ الحدیث حضرت سے نکلتا ہے زبیر علی زئی کا، غیر مقلدین اس کو ذابی زبان کہتے ہیں۔ ہمارے اتحاد اہل سنت والجماعت کے مناظر حضرت علامہ عبدالغفار ذہبی دامت برکاتہم نے ہمارے سماعی رسالہ کافل حق پہ مسلسل اس کذاب اور دجال کے 10 جھوٹ حد شمارے پہ لکھے ہیں۔ آج تک اپنے جھوٹوں کو وہ سچ ثابت نہیں کر سکا۔ جو تمہارے یہاں ذہبی ہے، ہمارا ذہبی ہر 3 مہینے بعد اس کے تحت جھوٹ لکھتے ہیں، لیکن ابھی تک کسی ایک جھوٹ پر وہ یہ نہیں کہہ سکا نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا میں سچ کہتا ہوں۔ ہمارے یہاں کذاب ہے، تمہارے یہاں ذہبی زبان ہے۔
اس زاویہ زمان نے اپنی کتاب نور العینین صفحہ 138 پہ لکھا ہے، کہتے ہیں مدلس کی روایت قابل قبول نہیں۔ ایک راوی محمد بن اسحاق جو دجال ہے، ایک راوی محمد بن اسحاق جو کذاب ہے، ایک راوی جو مقبول مدلس ہے، اور تم نے خود کہا کہ مدلس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ امام ترمذی نے اس کو متروک شمار کیا، راوی دجال اور کذاب تھے۔ ایسی روایت پیش کرو کہ جس کے راوی دجال اور کذاب بھی نہ ہوں، اور اس روایت کو محدثین متروک نہ سمجھے بلکہ اس کو معمول سمجھے، اس لیے اس روایت کو حجت نہیں سمجھتی۔ اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ کہتے ہیں یہ جو مسئلہ ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے اور فاتحہ نہ پڑھنے کا، یہ تو اجتہادی مسئلہ ہے، اور آپ لوگ اس میں بہت تشدد کرتے ہیں۔ آپ نے اس پر مسلسل بیانات کیے ہیں، مناظرے کیے ہیں، تم تشدد کر رہے ہو۔ میں نے کہا چلو یہ فیصلہ ہم نہیں کرتے، یہ فیصلہ محدثین سے کروا دیتے ہیں۔ متشدد کون ہے؟ حضرت امام محمد ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86 پہ فرماتے ہیں، فتویٰ سماعت فرماتے ہیں، شدد القوم من اہل العلم فی ترک قراءۃ فاتحۃ الکتاب وان کان خلف الامام فقالوا لا تجزئ صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب وحدہ کان او خلف الامام۔ امام ترمذی فرماتے ہیں جو یہ فتویٰ دے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی، یہ فتویٰ دینے والا متشدد ہے۔ فتویٰ دینے والا، تو یہ فتویٰ امام ترمذی نے دیا نا۔ اب جو لوگ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کو محدث نہیں کہتے، اس کو متشدد کہتے ہیں۔ محدث نہیں کہتے بلکہ متشدد۔ محدثین نے متشدد تمہیں شمار کیا ہے اور تم نے الٹا متشدد ہمیں کہنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں امام پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام کی قرات کو اپنی قرات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔